جس طریقے سے 14 اگست والے روز جو ہے اسلام آباد میں میڈلز کی منڈی لگائی گئی تھی، بالکل اسی طرح سے اس وقت صوبہ سندھ میں جو ہے وزراء کی منڈی لگائی گئی ہے۔ یہ منڈیاں جو ہے خود بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس، فریال تالپور ہاؤس میں لگائی گئی ہے۔ کھلے عام اس وقت کاروبار چل رہا ہے۔ جس نے وزیر بننا ہے، بولیاں جو ہے مبینہ طور پر 1 ارب سے شروع ہو کر 5 ارب روپے پر جا کر ختم ہو رہی ہے۔ سب سے مہنگی ترین بولی جو ہے وہ اس وقت یا تو وزارت داخلہ کی لگی ہوئی ہے یا پھر وزارت بلدیات کی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے جو ہے خود سندھ کابینہ میں تبدیلی کا جو عمل شروع کیا گیا ہے وہ آج تک جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پایا، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ وزارت حاصل کرنے کے لیے تباہ آزمائی کر رہا ہے، اور دن پہ دن اس وزارتوں کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخری جو ابھی اس وقت خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کے مطابق جو نام فائنل انہوں نے کیے ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ نئے چہرے متعارف کرائے جا رہے ہیں، لیکن نئے چہروں کا معیار کیا ہے؟ کیا اہلیت ہے؟ کیا میرٹ پر انہیں جو ہے یہ وزارتیں دی جا رہی ہے؟ نہیں، صرف اور صرف یہاں پر معیار اور میرٹ جو ہے یا صرف اور صرف جو ہے وہ باؤ تاؤ ہے، کون کتنا زیادہ باؤ دینے کو تیار ہے۔ اس وقت جو فائنل ہوئے ہیں، جو اطلاع پہنچائی گئی ہے خود گرو جی نے ڈرتے ڈراتے چوری چھپے، وہ اطلاع یہ ہے کہ ایک تو خود حالار وسان کو وزارت دی جا رہی ہے، منظور وسان کے صاحبزادے کو، اور خود منظور وسان کو بھی جو ہے وہ مشیر بنایا جا رہا ہے۔ کون سی وزارت دی جا رہی ہے یہ ابھی فائنل نہیں ہے۔ آخری اطلاع یہ تھی کہ انہیں جیلوں کا مشیر بنایا جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں معدنیات کا مشیر بنایا جا رہا ہے، اب اطلاع یہ ملی کہ انہیں خزانے کا مشیر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات ہے۔ اب ان کے بیٹے کو جو ہے کیا وزارت دی جاتی ہے یہ کچھ نہیں پتا۔ اسی طریقے سے میڑ کے جو ہے ایم پی اے فیاض بھٹ کو جو ہے وہ بھی وزارت اس وقت دی جا رہی ہے، اور خود فدا ڈیرو کے صاحبزادے پارس ڈیرو کو بھی، جو کہ ٹنڈو آدم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی جو ہے وزارت دی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود تھانہ بولا خان کے بیتاج بادشاہ، جن کی بہت شدید جنگ چلی آ رہی تھی صدر مملکت آصف علی زرداری سے، کوئی 45 ارب کا تنازع تھا خود بحریہ ٹاؤن کو زمینیں دینے کے معاملے پر، تو چونکہ اب بحریہ ٹاؤن کی جو روئے رواں ہیں وہ خود آتاب کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان کی زمینوں پر ویسی بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے، نیلامی ہو رہی ہے، اونے پونے داموں لوگ خرید رہے ہیں۔ تو وہاں جس جھگڑے کی بنیاد تھی وہ بندہ تو خود ہی اس وقت مفرور ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ جنگ اب صلح میں تبدیل ہو گئی ہے ملک اسد سکندر اور صدر مملکت کے مابین۔ اب معلوم نہیں کہ وہ کچھ ادائیگی کی ہے نہیں کی، لیکن یہ پکی اطلاع آئی کہ ان میں راضی نامہ ہو چکا ہے۔ راضی نامہ ہونے کے نتیجے میں ہی جو ہے خود ملک اسد سکندر کے صاحبزادے جو کہ ایم پی ہے پنل خان عرف جونیئر ملک اسد کو جو ہے اب اس نئی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انہیں کون سی وزارت ملے گی یہ ابھی نہیں پتہ، لیکن انہیں وزارت دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے شاہد عبدالسلام تھیم جو ہے وہ ان سے وزارت لی جا رہی ہے، عبدالسلام تھیم سے شاہد، اور اس طریقے سے جو ہے کوئی شکارپور کے مہر کو بھی جو ہے کوئی وزارت دی جا رہی ہے، اور خود ناصر شاہ کی تو بلدیات کی وزارت پہ پکی ہے، لیکن خود وزیر داخلہ کی جو وزارت ہے وہ، اور خود علی حسن زرداری کی جو وزارت ہے وہ تھوڑا سا اس وقت خطرے میں ہے۔ 50% کا چانس ہے کہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، جاتی ہے، یہ کچھ نہیں پتہ، لیکن دونوں کے دونوں اس وقت ہلے ہوئے ہیں۔ 36 کا آنکڑا بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بن رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا بدبودار
چہرہ بھی جو ہے کرپشن کے حوالے سے ان دونوں کی جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ تو تھی کابینہ کی تبدیلی کی صورتحال کہ کس طریقے سے جو ہے وزارتوں کی منڈی اس وقت لگی ہوئی ہے۔ سی ایم ہاؤس میں جو ہے لوگ مکھیاں مار رہے ہیں، وہاں کوئی وزارت لینے کے لیے، کوئی مشیری لینے کے لیے کوئی چکر لگانے کو تیار نہیں، کیونکہ اس وقت سی ایم ہاؤس جو ہے وہ اس سارے کاروبار میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بالکل بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا، بلکہ لینے کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے۔ وہ صرف اس کو ایز اے پوسٹ آفس کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب نام فائنل ہو جائیں گے تو ایک لسٹ بھجوا دی جائیں گی اور اس پر جو ہے پھر سی ایم اس پر آنکھ بند کر کر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ابھی بھی یہ جو لسٹ میں نے بتائی آپ کو، یہ کوئی فائنل نہیں ہوئی ہے۔ اگر ان سے کسی نے زیادہ بولیاں دے دی تو نام تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بار تاریخ ملتی ہے کہ آج وزارت کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، آج ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جو ہے شیروانیاں اور کیا نام ہے واسکٹیں سلوا دیے ہیں حلف لینے کے لیے، لیکن دن آ نہیں رہا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ 14 اگست والے روز جو ہے وہ میڈلز کا جو ہے ایک منڈی لگائی گئی تھی خود اسلام آباد میں۔ اب تو اطلاع یہ آ رہی کہ نشان امتیاز جو ہے وہ سپر اسٹوروں پر بھی دستیاب ہے، جس نے خریدنا ہے وہ جا کر خرید لے۔ یقین جانیے کہ پاکستان کو بنے 78 سال ہو چکے ہیں۔ 78 سالہ تاریخ میں لاتعداد جو ہے یہ میڈلز جو ہے تقسیم کیے گئے، لیکن اتنی زیادہ دو نمبریاں جو ہے وہ کسی بھی سال جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اس کا تناسب آٹھے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، لیکن اب کے بار تو کہ کسی بھی اہلیت کے حامل بندے کو جو ہے کوئی میڈل نہیں ملا۔ یہ جو ابھی جو تقریب ہوئی، جو میڈلز تقسیم ہوئے، اس میں 2 ہی شخصیات ایسی تھی جو کہ ان میڈلز کے مستحق تھی۔ بہادری کے لحاظ سے ایک شخص تھا جس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ایک ہی شخص تھا جو کہ جسے ٹیپو سلطان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم شیر شاہ سوری بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس میڈل کا مستحق تھا، انہیں تو دے دیا گیا۔ اب یہ جو لکھاریوں میں، صحافیوں میں جو یہ میڈل تقسیم کیے گئے، یہ کیا معیار ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ میرے حساب سے تو اس میڈلز کا ایک ہی صحافی مستحق تھا، ارشد شریف، جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ وہ شہید جو ہے کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ارشد شریف شہید جو ہے وہ اس میڈل کا مستحق تھا، اس سے نہیں دیا گیا۔ جن دوسروں کو دیا گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے کارنامے کیا ہے، جو خود ارشد شریف کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ سوائے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ انہوں نے اور میرے خیال میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ایک غیر قانونی حکومت کی انہوں نے سپورٹ کی، ان کے گندگی کو ڈھانپنے میں کس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا، کس طریقے سے جھوٹ پھیلاتے رہے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، مس گائیڈ کرتے رہے، یہی ان کا کارنامہ ہے۔ شاید انہی کارناموں کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں یہ بڑے جو ہے وہ اعزازات سے انہیں نوازا گیا، یہ میڈل دیے گئے۔ اس سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈلز کی جو ہے بے توقیری ہوئی ہے، کوئی وقت باقی نہیں رہی۔ کوئی بھی زندہ ضمیر اہلیت کا حامل اب ان میڈلز کو لینے کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ اس کو دھتکار دے گا کہ ہمیں ایسے میڈل نہیں چاہیے۔ میڈل تو دیا کرتے تھے ان کو جو اپنی جانوں کی قربانی دیا کرتے تھے اس وطن عزیز کی حفاظت میں، فوجیوں کو دیا کرتے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، قربانی دی، شہادت دی، ہنستے ہنستے موت کو گلے لگایا، تو وہ تو اس کے مستحق تھے۔ اب اگر یہی تمغے جو ہے وہ ٹمکے لگانے والیوں کو، جلوے لٹوانے والیوں کو اور پھر جھوٹ پھیلانے والوں کو اگر دیے جائے تو پھر گدھے گھوڑے کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جو خبریں آئی اس تمغوں کی حوالے سے تو وہ دل میرا خراب ہو گیا کہ 14 اگست کے حوالے سے کتنی بے توقیری جو ہے وہ ان قیمتی تمغوں کی گئی ہے، کن کو دیا گیا ہے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جاتے جاتے جو ہے توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی،
اور خود وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب آپ کی۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ڈسٹرکٹ خیرپور میں، جہاں پر جو ہے پولیس نے جو ہے وہ اچھے برے کا فرق مٹا دیا۔ ایک جعلی 2 نمبری پولیس مقابلے میں جو ہے ایک شخص جو کہ شریف النفس ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اسے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ وہ موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے گروہ میں شامل ہے۔ یہ یاسر علی کھوسو ہیں جو کہ شدید زخمی ہوئے ہیں، اور پولیس کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پولیس کہتے ہیں کہ اب ہم ان کا کرمنل ریکارڈ تلاش کریں، یعنی کہ ریکارڈ بعد میں تلاش کریں گے، اور پہلے نشانہ انہیں پہلے بنا کر ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ڈاکو ہے۔ سعودی عرب سے ایک پیش امام نے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنی گواہی دی کہ میں اس گاؤں میں 13 سال تک پیش امام رہ چکا ہوں۔ یہ خیرپور کا تھانہ ٹنڈو مستی کا علاقہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں کے پیش امام اس وقت سعودی عرب میں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 13 برس تک جو ہے اس گاؤں میں پیش امام رہ چکا ہوں، اور میں گاؤں کے بچے کو جانتا ہوں، اور اس نوجوان کو میں جانتا ہوں جیسے کوسو شریف النفس ہے، کبھی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اب جب یہ سوشل میڈیا پر خبر ان سے گزری تو وہ بھی رہ نہ سکے، اور ان نے کہا کہ اس پر آواز بنتی ہے، آواز اٹھانی چاہیے، یہ بے گناہ ہے اور اسے رہا کر دینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں خود یاسر علی کے جو ورثاء ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، کیا کہتے ہیں، پہلے آپ یہ سنیں۔ ساتھیو، جیئں त अॼु असां आया आहियूं, असांजा चना कम्यूनिटी आहे बंगले जी, जंहिंसां नाइंसाफ़ी थी आहे। अम्मा खे हिकिड़ो पुटु हो, 3 न्याणियूं, अम्मा कोरियो कंदी आहे, उन जो पुटु पुलिस जेको आहे उनजे टंग में गोली हई आहे, ऐं वधीक हू पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदा पाण। अॼु सिविल अस्पताल खेरपुर में जेको हू ज़ेर इलाज आहे, ऐं उनजा मेडिकल सर्टिफिकेट बि असां डॉक्टर खां बि ओपिनियन वरितो आहे। वधीक असां कोर्ट में बि अहिड़ी पिटीशन मां दाख़िल कई आहे, वधीक मौक़िफ़ पाण ॾींदा। यासिर खोसे कयो मूंखे, मां पंहिंजी टैक्सी ड्राइवर हुयुमि, खणी हली मूंखे उते ऑथराइज़ कयो अथई, ऐं तंहिंखां पोइ शाह हुसैन बाईपास ते कंट्रोल शाह हुसैन बाईपास ते मां बेगुनाह पंहिंजे अमर खे फिंगर वरितो अथई अशे करे। तंहिंखां पोइ मां पंहिंजे अमर खे घुरायो आहे, उन चयो बाबा मुंहिंजो को बचिड़ो ॾिठो न आहे, हरू भरू मूंखे त नाइंसाफ़ी करे मुंहिंजी जंग खारी वई आहे। जंग ॾेखारे अमर जंग किथे ताईं गोली हई अथनि? अम्मा मूंखे हिकिड़ो पुटु आहे, मां आयमि पुलिस वारनि ॾे त मूंखे मुंहिंजे पुट खे ॾिसी वेंदी जिंदा मूंखे चयूं थींदो आहे, राति जी मुंहिंजे खे गोली हणी ऐं मुंहिंजे राति करे मूंखे सुबुह जो ॾिसियऊं त हे तुंहिंजो पुटु चई। हाणे मुंहिंजे पुट जी ना इंसाफ़ कयो, पुलिस मुंहिंजे खे खणी वई आहे, हाणे मुंहिंजे जी जंग थी कटिजे, जेका मदद हुजे त मुंहिंजे पुट जी कयो, मुंहिंजे जंग न कटिजे, मुंहिंजो माज़ूर आहे। ناظرین، یہ تھے یاسر علی کے گھر والے جو کہ پولیس کی اس ناانصافی، پولیس کے اس ظلم، پولیس کی اس زیادتی کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس نے ایک جعلی مقابلے میں جو ہے یاسر علی کھوسو کو جو ہے وہ شدید زخمی کر دیا۔ امید ہے کہ خود وزیر داخلہ ضیاء النجار اور سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ایس ایس پی خیرپور حسن سردار نیازی کو ہدایت دیں گے کہ وہ اس میں انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے کارروائی آگے بڑھائیں۔ اگر یہ یاسر علی کھوسو واقعی بے گناہ ہے تو اسے زخمی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ اب جس پیش امام نے جو ہے وہ شکایت کی تھی، مجھ سے گلہ کیا تھا کہ شاید میں پیسے لے کر خبریں چلاتا ہوں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو میں پیسے لیتا ہوں، نہ ہی ہمارے کوئی نمائندہ خصوصی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرض سے دور رکھا ہے۔ نہ تو ہم پیسے لے کے خبریں چلاتے ہیں اور نہ ہی پیسے لے کے خبریں رکواتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے منسٹروں نے، پولیس کے بہت بڑے بڑے افسروں نے جتن کیے، آفر کیے، کوششیں کی، تحفے تحائف بھجوانے کی، لیکن ہم نے جو ہے کبھی بھی ان کی یا کسی کی بھی غلط بات نہیں مانی۔
ہمیشہ ہماری خبریں جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہماری خبروں میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ناانصافی نہ ہو. ہر خبر کو ہم اپنے پروگرام میں جگہ نہیں دے سکتے. اگر ہر واقعے کو، ہر خبر کو ہم پروگرام میں جگہ دیں گے تو پھر صبح سے شام تک جو ہے مجھے پروگرام کرنا پڑیں گے، کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہیں، سپیس ہمارے پاس بڑی کم ہوتی ہے. پولیس کی ناانصافیاں تو ہر جگہ ہے. کون سے کام پولیس جو ہے وہ ڈھنگ سے کرتی ہے؟ پولیس کے کام اچھے نہ ہونے کے برابر ہے. غلطی سے کوئی اچھا کام ان سے ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ پولیس کے سارے کام جو ہے وہ 2 نمبریوں پر مشتمل ہوتی ہے. خاص طور سے جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں وہ تو 2 نمبری ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. وہ بس یوں ہی اپنی خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں. تو لہٰذا ہر خبر کو ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے. اب یہ سردار حسن نیازی SSP خیرپور کو چاہیے کہ وہ یاسر علی عرف کھوسو کے معاملے کو خود اس کو انٹروگیٹ کریں، خود معلوم کریں کہ اس میں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے. یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا کہ جان بوجھ کر جو ہے ایک شریف نوجوان کو جو ہے وہ ڈاکو ظاہر کر کے اسے زخمی کر دیا گیا ہے. خود قانون کا جو پہلا اصول ہے، پہلا درس ہے لارڈ مکالے کا، جو 1861 میں انہوں نے قانون بنایا تھا کہ اگر 1000 مجرم بھاگتے ہیں جیلوں سے، حوالات سے، تو انہیں بھاگنے دو، لیکن کسی ایک بے گناہ کو جو ہے حوالات کے اندر مت دکھیلو. یہ ہے لارڈ مکالے، یعنی کہ قانون کے جو فادر تھے، بانی تھے. وہ قانون جو اس وقت بر صغیر میں چل رہا ہے، پاک و ہند میں، یہ قانون کے جو بانی ہیں، ان کے جو فادر ہیں، وہ ان کا یہ پہلا درس تھا. اور اسی پہلے درس کی کتنی مٹی پلیت اس وقت خود سندھ پولیس میں بالخصوص اور پاکستان بھر کی پولیس میں بالعموم ہو رہی ہے، اس کی بھی نظیر جو ہے نہیں ملتی. لہٰذا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو یاسر علی کھوسو کا معاملہ ہے، اس پر IG صاحب آپ، وزیر داخلہ صاحب آپ، اور خود خیرپور کے SSP اسد سردار نیازی صاحب آپ اس میں توجہ دیں اور اس کے ساتھ انصاف کریں. یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اللہ حافظ.